علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ وہ ان کی تلاش میں چلے تو مزدلفہ کے مقام پر حضرت حوا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس مقام کو مزدلفہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ عربی میں اس کا معنی قریب والی جگہ ہے۔ اس مقام کو جمع بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں حاجی لوگ ایک رات کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو معشر حرام بھی کہا گیا ہے۔ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل آدم بالہند، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ عبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو انہیں ہندوستان میں اتارا تھا۔ پھر وہ مکہ مکرمہ آ گئے، پھر وہاں سے شام چلے گئے اور وہاں فوت ہوئے۔ اس بارے میں وارد روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں آئے تو ہندوستان کے علاقے سیلون جزیرہ سراندیپ میں بوزا پہاڑ پر اترے۔ ابن بطوطہ اپنے سفرنامے میں لکھتے ہیں، میں اس جزیرے میں گیا تو میرا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت کرنا تھا۔ اس جزیرے کے لوگ حضرت آدم کو بابا اور حضرت حوا کو ماما کہتے ہیں۔ قدم مبارک کی زیارت کا آغاز حضرت ابو عبداللہ بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کو ابو قبیس پہاڑ بیت اللہ سے قریب ترین پہاڑ پر دفن کیا گیا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ کی قبر مبارک اس جگہ بوزا پہاڑی پر ہے جہاں آپ اترے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان تھمنے کے بعد آپ کو دوبارہ بیت المقدس کے علاقے میں دفن کیا۔ علامہ طبری، ابن اثیر اور یعقوبی کی روایات کی بنا پر ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر عرفات میں لائے اور افعال حج سکھائے۔ پھر آپ فوت ہوئے تو آپ کو ابو قبیس پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر ہمیں سورہ مائدہ میں ملتا ہے۔ لوگوں کے سامنے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجیے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی تو ایک حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے قابیل کی نہیں۔ وہ غصے میں کہنے لگا، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میرا کیا قصور؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، اور میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ تو ہی اپنے اور میرے گناہ اٹھا کر جہنم رسید ہو جائے، کیونکہ ظالموں کو ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا تو بالآخر اس نے اسے قتل کر ڈالا، لیکن اس کام سے وہ بہت خسارے میں پڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا۔ وہ اسے اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ سمجھائے۔ وہ چیخا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو از خود دفن کر دیتا۔ پھر وہ بہت نادم ہوا۔ ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ اس قصے سے متعلقہ واقعات مکہ مکرمہ میں ہی وقوع پذیر ہوئے، کیونکہ حضرت آدم اور حوا یہیں رہتے تھے۔ اس لیے روایات میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو وہ یمن بھاگ گیا۔ تاریخ طبری میں ہے، قابیل اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام سے ڈرتا ہوا یمن بھاگ گیا۔ شہر دمشق کے شمال میں قاسیون نامی پہاڑ میں ایک مشہور غار ہے جسے خونی غار کہا جاتا ہے۔ وہاں کے عام لوگوں کا خیال ہے کہ قابیل نے اس غار کے پاس اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔